إذ غدوت من أهلك فموضع مؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. کل دے درس کے اندر یہ سبق پڑھائی اس درد پڑھائی کہ کفار نال اسلام کے دشمنوں نال قلبی محبت رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہر وقت برا چاہتے ہیں، تھوڑی خیر بھلائی انہوں چنگی نہیں لگتی خوشی، اور انہوں نے نال ترک موالات یعنی قلبی محبت نہ رکھنا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا ذکر آئی اور مومنوں یہ ہدایات ہیں کہ انہوں کی طرف جڑی کوئی زبانی طور پہ لسانی طور پہ تانو تشریح زبان درا دیاں کے پیچھے یہ جڑا ہوئے تساں صبر کا دامن تھام کے رکھو۔ صبر تے تقوی یہ ایمان نہیں تقاضے صبر کرنا تے تقوی اختیار کرنا کہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ آج کے درس کے اندر اسے صبر اور تقوی کے دامن نو اگر تساں تھام کے رکھیا تو اللہ کی طرف انعامات بھی تھوڑے اتنے بارش ہو سی، انعامات کے ہو سی بارشاں ہو سن تھوڑے اتنے، اللہ کی ہمیشہ تھوڑے اتنے رحمت ہو سی، اللہ کا ہمیشہ تھوڑے اتنے فضل ہو سی، ساری دنیا تھوڑی مٹاوا والی ہو سی مگر کوئی مٹا نہ سکتی۔ اللہ نے یہ دو نمونے پیش کیتے، ایک نمونہ اللہ نے پیش کیتا ہے غزوہ احد جنگ احد، ایک نمونہ پیش کیتا ہے جنگ بدر کا۔ اسلامی پہلا مارکا حق و باطل کے درمیان جڑا ہوا ہے 2 ہجری کے اندر 15 رمضان المبارک کے اندر 2 ہجری 15 رمضان المبارک کے پہلا اسلامی مارکا حق و باطل کے درمیان جنگ بدر۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دیتی سی، کافرن دے بڑے بڑے نامور اشخاص قتل ہوئے اور انہوں نے سارے کا سرغنہ وڈا ابو جہل بھی کہ ہوا فنار ہوا۔ اسی طرح انہوں نے 70 گرفتار ہوئے، 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ انہوں کے دل کے اندر جذبہ انتقام پیدا ہوا کہ بھائی انہوں کا سن جڑا تھا شکست دے دیتی ہوئے نہیں، انہوں مسلمانوں کو اصا انتقام لونا کہ لونا اپنا بدلہ لونا، اور جا سانو ماریا کٹیا نے سارے ذلیل کیا نے کیا کرنا بدلہ لونا۔ تو سارے رل مل کے مشورہ کر کے میٹنگ کر کے پورا لشکر بنا کے 3000 کا لشکر، جنگ بدر کتنے ہیں 1000 کا لشکر، مسلمانوں کی تعداد 313 سینکڑے کے سامنے 1000 کے سامنے، انہیں مشورہ کر کے پوری کمک بنا کے لشکر بنا کے مسلمانوں کا مقابلہ کر 3000 کا لشکر انہوں کا آئی غزوہ احد کے اندر، اور مسلمانوں کی تعداد 1000 غزوہ احد کے اندر جنگ احد کے اندر۔ احد ایک پہاڑ ہے، اتنے ہی جنگ ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا تسا بھی اپنا لو لشکر لے کے کرتے منافقین عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین منافقوں کا سردار اس آخیا یا رسول اللہ اب ظاہر طور پر اسلام قبول کیا، یا رسول اللہ جنگ جڑی نا اتنے شہر کے اندر مدینے کے اندر رہ کے سن لڑنی چاہیے، بہت کھلے میدان کے اندر سن نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ اس کی رائے ہے، اس کی رائے پر عمل نہ کیتا گیا، نہ چاہ وہ مدینے کو تقریباً 4-5 میل پرے بنتا ہے غزوہ احد جنگ ہے جبل احد، اتنے جڑا ہے نا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دستے اس مورچے تے اس مورچے تے اس مورچے تے مختلف دستوں کا انتظام کر کے تصا اتنے کھلونا تصا اتنے جی تھوڑی آڈر میرا نام ہے تھوڑی جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ یہ منافقین عبداللہ ابن ابی سارے منافقوں کا لیڈر اس سارے اپنے بیلیاں اس آخر کہ ساری گل اتنے عمل نہیں ہوا۔ منافقوں کا کام ہی ہوتا ہے بس صرف مطلب دے ایمان ہوتا ہے، مطلب سارا کوئی دنیا ہی ہوتا ہے، ساری رائے اتنے عمل نہیں ہوا۔ اس واسطے سان انہوں خواہ مخواہ اصا اپنی جان کو کیوں ہلاکت دے سکیں،
یہ منافقت تقریر کر کے 300 بندہ جڑا ہے نا 1000 کے بھی پیچھا لایا 300 بندہ کے 1000 پیچھے کتنے بچ گئے 700 تو کتنے ہیں 3000 بعد مسلمانہ بنو سلمہ بنو حارثہ یہ اوس اور صدر یہی قبیلے ہیں انہوں کے ذہن کے اندر تھوڑا جہا نا وسوسہ پیدا ہوا کہ ساری قلیل تعداد ہو ہمت تھوڑی ہار گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو میں تھوڑا مددگار ہوں کہ اسباب دیتے قلت اسباب قلت ساز و سامان قلت دیتے فتح یا شکست منحصر نہیں پریشان نہ ہو مومنہ چاہیے کہ توکل کریں کہ نجات دیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جدو جنگ بدر کے اندر تسا 313 ہیں وہ وقت بھول گئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تھوڑی بدر کے موقع تے تھوڑی مدد نصرت کی تو سب بالکل قلیل جماعت ہے تھوڑی جماعت ہر لحاظ نال ساز و سامان کے لحاظ نال تعداد کے لحاظ نال ہر لحاظ نال تو سب قلیل ہے کہ تھوڑی مدد میں اس موقع میں کی ہے تو ہوں بھی تھوڑی کیا کرنا مدد کر اس واسطے پریشان نہ ہو مشرکیناں نو جن کے بدر کا جدو ہوا ہے نا بکوا اس وقت مشرکیناں پچھو خبر ملی کہ 5000 کا 3000 کا لشکر اور بھی آ رہی ہے لڑائی واسطے اب بدر دے رہا مسلمانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی افواہ آئی پہنچی خبر کہ 3000 کا لشکر کفار کا ہو رہی آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو وعدہ دیتا کہ اگر 3000 کی قوت آئی نا تو اصا اتو نوری 3000 دے اور اگر تسا صبر کیتا کہ تقوی اختیار کیتا تو ول خبر ملی 5000 کا لشکر نہ دا مشرکین کا کتنا 5000 کی قوت نہ دے آ رہی تاکہ یہ مومن متزلزل ہو جائے ایمان انہوں نے ڈگمگا جائے میدان چھوڑ کے نس جائے اللہ کی طرف کو خوشخبری آئی بشارت آئی کہ پریشان نہ ہو اگر انہوں نے 5 آئی تو 5 ایسا ہور بھیج دے مطلب 8 5 میں 3 8000 ملائکہ دی فوج اتو بھیج دی پریشان نہ ہو یہ اللہ نے کی کیتا انہوں نے دل نو مطمئن کیتا کہ پکے رہو مضبوط رہو اللہ کی مدد تھوڑے نال ہے مگر تھوڑا کام ہے ایمان کا تقاضا ہے صبر کرنا تے ڈٹ کے رہنا تے تقوی اختیار کرنا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اگر تساں اللہ کی نافرمانی کیتی تو غلطی ہو جاؤ شکست ہو جاؤ اس واسطے صبر کرو تے تقوی اختیار کرو اللہ کی مدد تھوڑے نال یہ انی افواہ آئی بالکل کوئی حقیقت نہیں مشرکینہ نے لشکر کے مقابلے کے اندر اللہ نے 1000 کی فوج صرف اتاری 1000 کی فوج کیونکہ وہ افواہ ہی اس وعدے کو معلق کیا ہے اگر انہوں نے فوج آئی 5000 کی یا 3000 کی تو اصل 5000 یا 3000 کی بھیج جساں پریشان نہ ہو انہوں کی تعداد چونکہ 1000 آئی اللہ نے اسے سورہ انفال میں اللہ نے ذکر کیا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف اتنے 1000 کا ذکر ہے 1000 اللہ نے کہہ دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارا سلسلہ جڑا اصل کو فرشتہ نے ملائکہ کی کو بشارت دیتی ہے یہ صرف تھوڑے دل کو خوشخبری دینے واسطے تھوڑے دل کو مطمئن کرنے واسطے وگرنہ یہ مدد کے نصرت کے غیری اسباب کیا ہیں ومن نصر الا من عند اللہ اصل کا نصرت مدد تعین کہیں نہیں ہوتی اللہ ان اسبابوں کا محتاج نہیں ہے ان جڑا تا وسائل کا محتاج نہیں ہے تعداد کا محتاج نہیں ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ جڑا 5000 ملائکہ نو بھیجتا بھی ہے یا 3000 ملائکہ نو فرشتے نو بھیجتا بھی ہے وہ تو ایک فرشتے کے ذریعے بھی کر رہے ہاں سارے ملے میں نہیں کر سکتے کتنے اقوام نہیں سنے تو سب ایک فرشتہ چیز ہماری بسارے گئے اس واسطے یہ چیزاں یہ صرف تھوڑے دل مطمئن کرنے واسطے وگرنہ اصل تعیب کے نصرت کہیں طرف ہو رہی مگر سارے اسباب موجود ہوتے وہ مدد کے نصرت نہ ہوئے تو سارے اسباب گھرے تو گھرے رہ رہے بندے پہ ہوئے شکست ہوئے اس واسطے اسباب جو نظر نہ ہوئے حقیقی
مدد کے نصرت کی نظر تھوڑے کہیں دیتے ہوئے اللہ دیتے ٹھیک ہے ظاہری اسباب اختیار کرنا اس شریعت اندر ممانعت نہیں ہے منع نہیں بعد صوفی جاہل ہوندے وہ آدمی اسباب استعمال کرے توکل دے منافی نہیں ہے توکل اصل اللہ کی ذات ہوتے بھروسہ مگر اسباب دیتے صرف ظاہری اسباب دیتے اسباب میں استعمال کرنا کہ توکل کے دیتے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے پوچھے یا رسول اللہ توکل کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹنی دا یا اونٹ دا گوڑا بن تو بعد توکل کرنا کیا مطلب پہلے اسباب اختیار کر تو بعد توکل کرنا اللہ دی ذات توکل اسباب کو استعمال کرو کہ شریعت نے کہہ دیتی ہے اجازت دیتی ہے ہاں تو اصل چیز یہ ہے اللہ کی ذات کے تو یقین کے ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ ہے العزیز وہ قدرت اللہ وہ کہ بغیر مسلمانوں کے کافروں کے جنگ لڑائی کے کر سکتا ہے کافر ختم نہیں کر سکتا ہیں کر سکتا یہ نہیں کر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سارے بندے نے کیا کر دے امیر کر دے دولت مند کر دے تو ساری کائنات کو سونا بنا دے ساری کائنات کو سارا کچھ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے جڑا ایک دانے ایک بوری گندم کی اصل سٹینے ایک کلے کے اندر تو 20 بوریاں دینا وہ سامنے کیا کیا چیز مشکل ہے وہ اسے 100 بوری نہیں کر سکتا ایک بوری کو 20 بنا سکتا ہے تو 100 نہیں کر سکتا ہے العزیز وہ قدرت وہ ایک چیز ایک فرشتے کے ذریعے سارے ملیے میں کرا دے یا ایک ساری کائنات کو کیا کر دے یہ قدرت کا موقع باقی الحکیم اس نے سارے کمن کے کیتا اسباب کے نال جوڑیا اسباب نال کیا کیتا ہے جوڑیا ہے وہ حکمت یہ ہے کہ اسباب نال سارا اس نظام کے کیتا ہے منظم کیتا ہے مگر اصل بندے نو مومن بندے نو اسباب کے یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ نظام اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سارا کام اصل کس واسطے کیتا ہے تھوڑا آپس کے اندر مسلمانوں کے مشرکوں کا کافر کا بڑھاونا اس واسطے کیتا تاکہ ایک کافر ذلیل ہوئے تھوڑے ہاتھوں ذلیل ہوئے کیونکہ تھی تکلیف مصیبت دیتی زبان نال یا ہاتھ نال اس واسطے اچھے چاہتے ہیں کہ تھوڑے ہاتھ کے کریے انہوں ذلیل و خوار کریے وہ دیکھا جنگ بدر کے موقع کے 70 کافر بڑے بڑے گج کافر یہ ہوئے قتل ہوئے ابو جہل تو سارے کا سردار ہیڈ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ہدایت دے دیکھو نسبت یہ چیزیں نہیں چلتی اللہ کے دربار اندر چلتی ہے تو ایمان چیز چلتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے کتنی قریبی رشتہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کے دربار اندر یہ چیزیں نہیں وہ چاہے کوئی بھی حبش کا بلال ہی آ گیا اس کے دل میں ایمان آ گیا تو اللہ نے اس کو اتنا عروج دیتا ہے کہ چلتا زمین دیتے ہے جوتیاں کی آواز کتنے پہنچتی ہے دیکھو نا وقت نہیں تفصیلات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہوں نے دلیل ہو خوار تھا جب جنگی عہد ہوئی ہے کہ جنگی عہد کے اندر مسلمانوں کو ایک حقیقت ذکر آسی ظاہری طور سے شکست ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی نافرمانی کی وقت ذکر آسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چار جڑے سامنے والے دن دن نا تے ایک سجے کلمی سیڈ والا سجا دن جڑا وہ بھی شہید ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیرہ پھیلی ہوئی ہے وہ جڑا زیرہ پھیلی ہوئی مطلب خود جڑا ہے وہ بھی چہرے چ لگ گیا سر زخمی ہو گیا لو لوہان ہو گیا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گیا لمبا واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گیا کہ شیطان نے آواز لگا دیتی کہ ان محمد قد قتل معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مارا کھا رہے ہیں جو کفار نہ لڑ رہے ہیں تو کس واسطے ہیں اللہ کے دین کی عزت آئی اللہ کے دین کی قدر آئی ایمان آئی سارا کچھ آئی مگر نہ سامنے کون ہیں اپنے رشتے دار ہیں کوئی بور لین ابھی جب یہ افواہ پھیلی صحابہ کرام دے بھی قدم جڑا ہے ڈگ مگا ہے آخر انہوں کا سارا سرمایہ ہی ہوئی ہیں گھر بار وطن سارا کچھ بال بچے سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں قربان کر دیتا ہے انہوں کے پاس اس سے بڑا اور صدمہ کوئی نہیں ڈگ مگا گئے قدم صحابہ کرام مختلف اپنے دلوں کے اظہار کیتے کہ
جس محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین واسطے اپنی جان کا نظرانہ دے دیتا ہے، اصا بھی اس دین واسطے اپنی جان کا نظرانہ دے کے شہید ہو۔ ابو سفیان نے آواز لگائی آئی کتنے گیا محمد، پہلے آخیا اج کتنے گیا محمد، دوجے نمبر سے آخیا اج کتنے گیا ابو بکر، تیسرے نمبر سے آخیا اج کتنے گیا فاروق۔ حالانکہ ابو سفیان بعد اسلام کے داخل ہو گئے، فتح مکہ لگے پہلے کہ کافروں کے لیڈر ہے۔ ابو سفیان نے بھی ترتیب کری رکھی ہے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ول، ابو بکر صدیق دی ول، فاروق۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد پہلا نمبر کہندا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، خلیفہ افضل ہے کا کون ہے؟ نہ کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کا چوتھے خلیفہ۔ یہ تفصیلات دا وقت دی بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے بارے سوال کیتے، جب اس رات کے عزت کا سوال کیتا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا ہن آ عمر نعرہ مار اللہ کی توحید دا، تے آخ اللہ اعلیٰ و اجل و اعظم، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے سانو مدد و نصرت دینی، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جب اپنی ذات کا معاملہ ہے اس وقت خاموشی رہی، جب اللہ کی توحید تے گل آئی ہے انہاں کہ سن لات جڑا ساری مدد کی، عزا مدد کی، نہ بتاں ساری مدد کی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا بول عمر ہوں گواہی دے اللہ کی توحید۔ سبحان بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سارا معاملہ ہویا، اس موقع کے جنگ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جدو زخمی ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو گئے، غمگین ہو کے افسردہ ہو کے آخیا کہ ایسی قوم کیویں فلاح پا سکتی جس نے اپنے پیغمبر کا سر زخمی کر دیتا ہے، ایسی قوم کیویں اللہ پاک نے گل پسند نہ آئی، اللہ پاک نے یہ گل پسند نہ آئی کہ میں اختیار میرے کہ میں جنوں چاہواں ہدایت دیواں، جنوں چاہواں معاف کر دیواں، جنوں چاہواں نہ معاف کر دیواں، جنوں چاہواں عذاب دیواں، تھوڑے اختیار لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اختیار کے اندر کچھ نہیں ہے، سارے اختیار کہندے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ شاید کوئی بندے توبہ کر کے استغفار کر کے میرے دربار میں رکھتا ہے پیغمبر دے امتی بن جائے، میرے قدموں تے جھک جائے۔ اس آیت یہ بھی صاف ظاہر ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کمالات بڑے دیتے ہیں، علم بھی بڑا دیتا ہے، ساری کائنات کے علوم کٹھے کی جائے میرے پیغمبر دے علم دے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کمالات سارے پیغمبروں کے کٹھے ہو جائے میرے پیغمبر دے ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مطلب جتنے رب کی الوہیت رب کی ذات و صفات کا معاملہ آتا ہے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسل دلے آسن یہ ہے کہ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری زمین و آسمان کے اندر مخلوقات سارا کچھ کہندا ہے اللہ دا ہے، اللہ جنوں چاہے معاف کر دے، جنوں چاہے عذاب دے، جنوں چاہے وہ رحمت کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان انہوں نصیب ہوتا ہے جنہوں نے طلب ہوتی، اپنے دل اللہ بندن سیدھا کر دیں تاکہ اللہ ہدایت پا دے، جڑے رب نہیں چاہتے گمراہی ہوتے اللہ انہوں نے جنگی ہدایت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا یہی خلاصہ یہ نکلیا کہ صبر کرو کہ تقوی اختیار کرو کہ اللہ کی مدد کرے، تھوڑے نال شامل حال اللہ تعالیٰ